نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن رکوع بارکوع سورہ المائدہ رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پہلے رکوع میں ایک اہم بات کی ہدایت کی گئی ہے اور نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ گویا صرف گناہ کرنا ہی بری بات نہیں بلکہ اس کے حوالے سے کسی قسم کا تعاون کرنا بھی گناہ ہے۔ مثلا سود لینا گناہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ سودی معاملات کو لکھنا اور ان پر گواہ بننا بھی گناہ ہے۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 11۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عدل کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ دوسرے رکوع میں حکم دیا گیا ہے کہ عدل کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 12 سے لے کے آیت نمبر 19۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عہد شکنی کی سزا اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ تیسرے رکوع میں بنی اسرائیل سے ایک عہد لینے کا ذکر ہے۔ اللہ نے ان سے عہد لیا کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کا ساتھ دو گے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے مال خرچ کرو گے تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت کے باغات میں داخل کروں گا۔ بدقسمتی سے بنی اسرائیل نے اس عہد کو توڑ دیا اور پھر اللہ نے ان پر لعنت کی اور مختلف عذابوں میں مبتلا کیا۔ اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں جو ان باتوں کو واضح کر رہے ہیں جو تم اپنی کتابوں کی تعلیمات سے چھپا دی گئی تھیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے ہو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ پھر یہود اور عیسائیوں کو اس قول کی نفی کی گئی کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ پوچھا گیا کہ واقعی میں اللہ کیا محبوب ہو تو تم پر اللہ کی طرف سے عذاب کیوں نازل ہوتے رہتے ہیں؟ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 20 سے لے کے آیت نمبر 26۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نفاذ شریعت کی جد و جہد سے اعراض کی شرمناک مثال۔ چوتھے رکوع میں بنی اسرائیل کے نفاذ شریعت کی جد و جہد سے پہلو کی تہی کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی اللہ کی نعمتیں یاد کرنے کی ترغیب دی، پھر ان کے سامنے ایک تقاضا رکھا۔ انہیں بتایا کہ اللہ نے ہمیں تورات عطا کی، ہم پر لازم ہے کہ اس کی تعلیمات کو نافذ کریں اور عادلانہ معاشرے کی مثال لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ فلسطین کی مقدس سرزمین ہمارے آباء و اجداد کا مرکز رہی ہے، وہاں ایک مشرک قوم قابض ہے، آؤ اس کے خلاف جنگ کریں اور فلسطین پر قبضہ کر کے وہاں ایک مثالی معاشرہ قائم کریں۔ قوم نے جواب دیا، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انتہائی صدمہ پہنچا، آپ نے اللہ سے بد دعا کی کہ اس فاسق قوم کو ان سے دور کر دے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کی سزا دی۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 34۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قربانی متقیوں کی قبول ہوتی ہے۔ 5ویں رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان ہے۔ ان دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ اس نے غصہ میں آ کر حضرت حابیل کو شہید کرنے کی دھمکی دی۔ حضرت حابیل نے جواب دیا کہ قربانی متقیوں کی قبول ہوتی ہے، اپنی ناکامی کا الزام مجھ کو نہ دو بلکہ اپنی نیت اور کردار کو اس کا سبب تلاش کرو۔ قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا اور ہمیشہ کے خسارے سے دوچار ہوا۔ اس رکوع میں یہ اصول یہ بھی بیان ہوا ہے کہ کسی جان کو ناحق قتل کرے اور وہ پوری انسانیت کا قاتل قرار پائے گا، اور جو کسی ایک جان کی حفاظت کرے گا وہ پوری انسان کی محافظ سمجھا جائے گا۔ پھر اس رکوع میں ایسے لوگوں کی سزا بیان ہوئی ہے جو قتل و غارت گری اور کھلے عام لوٹ مار کرتے تھے۔ حکم دیا کہ ان کے ٹکڑے کر دو یا انہیں صلیب پر لٹکا دو یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو یا انہیں جلا وطن کر دو۔ ہاں، جو خود اپنے طور پر قانون کے حوالے کر دے تو انہیں معاف کر دیا جائے۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 43۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ چور مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ چوتھے رکوع میں حکم دیا گیا کہ چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اس آیت کی روح سے ہم پر لازم ہے کہ ایسا نظام نافذ کرنے کی جد و جہد کریں جس میں اللہ کے تمام قوانین نافذ ہوں۔ اللہ کے احکامات اس لیے
تم یاد ہے کہ ان کی تلاوت کر کے محض ثواب حاصل کر لیا جائے، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان پر عمل و درآمد کے لیے ہم پر بھرپور جدوجہد کرنی چاہیے۔ اب رکوع نمبر 7 آیت نمبر 44 سے لے کے آیت نمبر 50، اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے کافر، ظالم اور فاسق ہیں۔ 7ویں رکوع میں نفاذ شریعت کی تاکید پر زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ بڑی جلالی اسلوب میں حکم دیا ہے کہ خواہشات کے نفس کی نہیں، شریعت کی پیروی کرو اور نہ کان کھول کر سن لو۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ایسے لوگ عملی اعتبار سے کافر ہیں۔ پھر قرآن میں کہا گیا ہے اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ایسے لوگ ظالم ہیں۔ پھر قرآن میں فرمایا گیا ہے جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ایسے لوگ فاسق ہیں۔ آج ہم پر قرآن حکیم کے ان تینوں وعیدوں کی اطلاق ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا بنائے کہ ہم قرآن کے مطابق فیصلہ کر سکیں، اور اس پر فیصلہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر عذاب آئے گا۔ الہی نفاذ کے 3 من جدوجہد کی توفیق دے، آمین۔ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 51 سے لے کر 56، اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ 8ویں رکوع میں حکم دیا گیا کہ مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن مسلمانوں کی خیر خواہ نہیں۔ جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ اللہ ایسے ظالموں کی وہ ہدایت نہیں دے گا۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر انہیں اپنی دینی ذمہ داریاں ادا نہ کی تو اللہ ان کی جگہ اسلام کی خدمت کی سعادت ایسے لوگوں کو دے دے گا جو اللہ سے محبت کریں گے، اور اللہ ان سے محبت کرے گا اور دین کی خدمت کرنے والوں کے حق میں ایثار اور دین کے دشمنوں سے سختی کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ماضی میں اللہ نے عربوں کو محروم کر کے دین کی خدمت کا اعزاز تتاریوں کو دے دیا تھا۔ اب ملیں گے اگلے رکوع کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔